بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے پوری دنیا کے اندر یہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، افراتفری، نفسا نفسی، مختلف اور معاشی، سماجی، ثقافتی، ہر شعبے کے اندر بہت بڑی لیول کی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ بے حسی، بے بسی لوگوں کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے۔ انہی حالات و واقعات کی روشنی میں بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہمارے جو آخری امام ہیں، امام مہدی علیہ السلام، ان کا ظہور بالکل قریب ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ہم نے اسپیشلی دعوت دی ہے، ایک یہ مصنف ہیں، ادیب ہیں، رائٹر ہیں، جناب غلام عباس مسرت صاحب۔ اور غلام عباس مسرت صاحب کی موجودہ دور کے تقاضوں سے ہٹ کر ایک نئی کتاب عنقریب منظر عام پہ آنے والی ہے، جس کا نام ہی ہے ظہور امام زمانہ۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے کہ بتائیں کہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانیاں کیا ہیں، اور امام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی، کیا دنیا کا سنہری ہوگا، اور کیا کیا اس سے پہلے، ان کے آمد سے پہلے، ان کے ظہور سے پہلے کیا کیا نمایاں مختلف پوری دنیا میں تبدیلیاں سامنے آئیں گی۔ تو جناب غلام عباس مسرت صاحب، یہ ذرا بتائیں کہ آپ کی کتاب جو ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے علماء، بہت سارے فقہاء نے مختلف اوقات میں کتابیں لکھی بھی ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، تو آپ کی کتاب میں نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو حالات ابھی بن گئے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کی احادیث مبارکہ ہیں وہ ابھی مکمل طور پہ اس پہ آ رہی ہیں کہ یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی القائم اجل فرجہم 255 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں 11ویں امام تھے، یہ 12ویں امام ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ مختلف لوگ ان کے بارے میں مختلف گھڑ رہے ہیں باتیں، لیکن وہ سب مفروض ہیں۔ 255 ہجری میں تشریف لائے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ اس وقت عباسی خلفاء کی حکومت تھی، جو سادات کے سخت خلاف تھے، اہل بیت محمد کے سخت خلاف تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس آخری خانوادہ سادات کو قتل کر دیں، لیکن ان کی یہ کامیاب نہیں ہوئی سازش۔ بڑی کوشش کی، گھر میں مختلف دور میں چھاپے ڈالے، لیکن وہ امام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے۔ امام پاک کے ولادت کے بعد تیزی سے امام پاک پرورش پانے لگے۔ ان کے والد کو کئی بار عباسی خلفاء نے گرفتار کیا، تشدد کیا، پھر چھوڑ دیا۔ امام پاک اپنے موجود رہے، لیکن ان کو کہیں نظر نہیں آئے اپنے گھر میں۔ بعد ازاں ان کے والد محترم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پہ اتنا تشدد کیا کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ ان کے والد نے 5 سال کی عمر میں ان کو امامت تفویض کر دی تھی اللہ پاک کے حکم سے۔ پھر بھی عباسی خلفاء ان کے تعاقب میں رہے کہ کسی طریقے سے ان کو گرفتار کرے، لیکن یہ سازش کامیاب نہ ہوئی۔ بعد ازاں ان کے والد صاحب کی شہادت ہوئی تو انہوں نے جنازہ پڑھایا اپنے والد کا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد عباسی خلفاء نے گھیرا ڈالا کہ ان کو پکڑے، لیکن وہ اللہ پاک کے حکم سے سرداب کی طرف جا کے وہ وہاں سلمان رائے کی غار میں وہاں پہ غائب ہو گئے۔ بعد ازاں انہوں نے بڑی کوشش کی ان کو تلاش کرنے کی، لیکن امام پاک کہیں ان کو نہ ملے، ان کی سازشیں ناکام ہوتی گئیں۔
امام پاک اپنے جتنے بھی مومنین نائبین سے ملتے رہے، ان سے ان کے مسائل پوچھتے رہے، ان کے مسائل حل کرتے رہے، اور مختلف اپنے نائبین کے گھر میں آتے رہے مختلف روپ میں، کبھی گھوڑے پہ سوار ہو کر، کبھی پیدل، کبھی کسی بھی پوزیشن میں اپنے نائبین کو ملتے رہے۔ اس کے بعد امام پاک جب غار میں داخل ہوئے، دوسری طرف سے جہاں سے اللہ کا حکم تھا وہ وہاں سے نکل گئے، اس وقت ان کی غیبت شروع ہوئی، غیبت صغریٰ۔ غیبت صغریٰ میں وہ اپنے نائبین سے ملتے رہے، مسئلے حل کرتے رہے۔ جب 70 سال گزر گئے تو امام پاک نے فرمایا کہ اب ملاقات متوقع نہیں ہے، نائبین جتنے بھی میرے ہیں وہ اپنے اپنے کام کریں، کبھی کوئی صورت بنی تو پھر ملاقات ہوگی، ویسے ملاقات نہیں ہوگی۔ امام پاک مختلف مقامات پر گھومتے رہے، مسائل حل کرتے رہے، مسائل سنتے رہے۔ بعد ازاں امام پاک جب جوانی کی حد کو پہنچے تو امام پاک اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا میرے مالک مجھے دشمنوں کی نظروں سے بچاؤ، چونکہ ہر وقت یہ عباسی خلفاء جتنے بھی ہیں، یہ ان کی فوج اور پولیس، ان کے جتنے بھی ہیں، ان کے گرفتاری کے لیے چھاپے مارتے رہے۔ امام پاک کا نام جو ہے وہ محمد، مادی لقب، اور بہت سے القاب ہیں جس میں سب سے زیادہ پسند القائم ہے۔ امام پاک کو سب سے زیادہ پسند القائم نام ہے، ان کا لقب الاثر۔ القائم کا نام لیتے ہی یہ امامین کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب بھی ان کا نام لیا جائے القائم تو ادب سے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جتنی بھی مومنین تشریف فرما ہوں گے، جہاں بھی ان کا ذکر ہوگا وہ وہاں سے وہ کھڑے ہو جائیں گے ادب کے لیے، اور ایسے ادب کے کھڑے ہو کے امام کا استقبال اور ادب کریں گے۔ امام پاک جب دنیا میں تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت سے پہلے ان کے بارے میں احادیثیں بیان کی ہیں کہ میرا بیٹا محمد القائم مہدی، محمد مہدی القائم، اگر ایک دن بھی دنیا کی زندگی کا رہتا ہوگا تو اللہ پاک اتنا اس دن کو طویل کر لے گا کہ میرا محمد مہدی ظہور کر کے دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری جا چکی ہوگی۔ یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہراً وہ نہیں ہیں، اسی طریقے سے امام زمانہ موجود ہیں لیکن ظاہراً نہیں ہیں۔ امام پاک دنیا میں 255 ہجری سے دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے۔ اگر آتے بھی ہیں کسی اپنے نائبین یا مومنین کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں تو وہ کسی دوسرے حلوے میں ہوں گے، چونکہ امام کا جو حلیہ ہے وہ پتلے سنگل جسم کے ہیں، زلفیں ان کی یہاں تک آتی ہیں، سیاہ زلفیں ہیں، پتلا ناک ہے، چیرویں آنکھیں ہیں اور پتلا جسم ہے، اور جہاں کہیں بھی وہ بیٹھ کے گفتگو کریں گے تو دوران گفتگو وہ اپنے رانوں پر ہاتھ ماریں گے، اس کے بعد گفتگو کا اختتام کریں گے۔ امام پاک کے بارے میں نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو احادیث بیان ہوئی ہیں، ان کا حلیہ، ان کی چال ڈھال، ان کے آنکھیں، ان کے پیٹ، یہاں پہ وہ زلفیں ان کی لمبی ہیں یہاں تک آتی ہیں، اور چہرے پہ ادھر گوشت نہیں ہے، ہلکا ہلکا چہرہ ان کا، ناک جو ہے وہ ستواں، اس کے بعد چیرویں آنکھیں، ہونٹ، پورا حلیہ جو تاریخ میں بیان ہوا ہے احادیث میں وہ اس طرح کا ہے امام کا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی امام پاک دنیا میں آئے نہیں، یہ قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی یہ ثابت شدہ ہے کہ امام پاک 255 ہجری میں تشریف لائے ہیں، ان کی ولادت ہو چکی ہے، ابھی وہ دنیا میں موجود ہیں، وہ امام برحق ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی
یہ خانوادہ سادات سے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے۔ آخری جو ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 12 نائبین کا ذکر کیا تھا، ان میں 12ویں امام یہ ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ یہ تشریف لائے دنیا میں۔ ابھی پھر انشاءاللہ ابھی یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی جغرافیائی سطح پہ جو ابھی مختلف جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حالات تیزی سے دنیا کے تبدیل ہو رہے ہیں، جو لادینی قوتیں ہیں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ اسلامک کنٹریز کے اندر وہ قتل و غارت، اس کے اندر وہ افراتفری پھیلانے میں مصروف عمل ہیں، اور بہت ساری طاقتیں جو ہیں وہ اس در پہ ہیں کہ مسلمانوں کا جو تشخص ہے، اسلامی تشخص، اس کو کیسے مجروح کیا جائے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ امام زمانہ کا ظہور جو ہے وہ کتنا قریب ہے؟ امام زمانہ کا ظہور بالکل قریب ہے، طاق سال میں ظہور کریں گے۔ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں البدایہ والنہایہ، قرب قیامت کی نشانیاں ابن اسیر میں لکھی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس سال بارشیں زیادہ ہوگی، چاند گرہن اور سورج گرہن ایک ہی مہینے میں لگیں گے، یعنی اسی سال میں قریب قریب لگیں گے، اور سرخ اور سبز موت ہوگی۔ سرخ موت ہوگی ناگہانی، اور سبز موت وبا سے ہوگی، جو ابھی وبا جو ہے وہ گزشتہ دنوں پھیلی ہوئی ہے، ابھی بھی اس کے اثرات ہیں۔ یہ سبز موت ہے۔ سرخ موت، ایک گاڑی الٹتی ہے، ایک جہاز الٹتا ہے، 600 بندہ مر جاتا ہے، گاڑی میں 50 بندہ مر جاتا ہے، یہ سرخ موت ہے۔ یہ نبی پاک کے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے یہ فرمان مبارک ہے کہ اس میں اس وقت یہ حال ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ہر بندہ اپنی غرض کا مطلب کا بندہ ہوگا، کہیں سے بھی کوئی کسی کو بینیفٹ نہیں ملے گا، مگر کوئی بہت ہی با اعتبار بندہ ہوگا، خون سفید ہو جائیں گے، اور دنیا میں مختلف قسم کے حادثات رونما ہو جائیں گے، پتھروں کی بارشیں ہوں گی، پتھروں کی بارشیں ہو چکی ہیں۔ یہ سندھ میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، پتھروں کی بارشیں ہو چکی ہیں، اور مزید یہ ہے کہ زیادہ بارشیں ہوں گی ان کے ظہور سے پہلے۔ بارشوں کے بعد قتل و غارت عام ہوگا۔ دنیا میں جو جتنی قوتیں ہیں اسلام مخالف، وہ سر اٹھائیں گی اور دبانے کی کوشش کریں گی اسلام کو۔ اتنا اس وقت ہو جائے گا کہ جنگ کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ جو بڑی جنگ ہوگی اس میں 1/3 بندے رہ جائیں گے، باقی وہ قتل ہو جائیں گے۔ زمانہ یہ سمجھے کہ پتھروں کا آ جائے گا۔ اس زمانے میں نہ کوئی جہاز ہوگا، نہ ہی کوئی اسلحہ ہوگا، نہ ہی کوئی ٹینک ہوں گے، صرف تلواروں اور گھوڑوں پہ جنگ ہوگی امام کے ظہور کے بعد۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کس مقام پہ ہیں؟ کیونکہ آپ کی کتاب کے اندر بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس وقت بھی وہ ان کی سلطنت قائم ہے، وہاں پہ بظاہر بھی وہاں پہ کوئی جزیرہ ہے، اس کا آپ ذکر آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ پھر آپ نے اس اپنی کتاب میں ایک اور ریفرنس دیا ہے کہ اس جزیرے کے اوپر سے جب بھی کوئی امریکہ کا طیارہ گزرتا ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ کیا مقام ہے اور یہ کس طریقے سے آپ نے اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ واقعی ایسے وہاں ہو رہا ہے؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جب ان کا تعاقب کیا گیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ہر طرف سے، تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے مالک مجھے دشمنوں کی نظروں سے بچاؤ۔ تو اللہ پاک نے ان کو نشاندہی کی اور ان کو جزیرہ خضرہ میں قیام ان کا فرمایا۔ یہ جزیرہ خضرہ کہاں پہ؟ جزیرہ خضرہ امریکہ کی آخری ریاست ہے، فلوریڈا۔ اس سے ساتھ ہی آگے بحر ابیض شروع ہو جاتا ہے۔ بحر ابیض سے مراد کے سفید پانی کا دریا، سفید پانی کا دریا عبور کرنا پڑتا ہے جہاں سے بھی جائیں۔ اس نے یہ خندق کی شکل میں سفید پانی کا دریا ہے۔ وہاں پہ وہی بندہ اندر داخل ہو سکتا ہے جس کو امام کی اجازت ہو، امام خواب میں آئے یا امام اشارہ کرے یا کسی طریقے سے اس بندے کی منظوری ہو اندر جانے کی۔ ویسے کوئی بندہ وہاں پہ نہیں جا سکتا۔
وہ بحر ابیض ٹرائی اینگل کا پہلا دریا ہے جس کا پانی سفید ہے. وہاں سے جو بندہ داخل ہونا چاہے پہلے امام کی اجازت ہوتی ہے. جس کو امام اجازت دے دیں اندر، اس کے اندر جزیرے ہیں جہاں امام کی رہائش ہے. بحر ابیض سے آپ جیسے ہی انٹر ہوں گے پانی کشتی سے گزر کے با اجازت، بغیر اجازت کے نہیں، وہاں پہ ایک، جب وہاں بحر ابیض ختم ہوتا ہے ایک وہاں پہ جزیرہ ہے. اس جزیرے کی جو رہائش ہے اس کا یہ اس دنیا سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہے. نہ اندر کی چیز باہر آ سکتی ہے، نہ باہر کی چیز اندر جا سکتی ہے. اس جزیرے پہ لوگ جو رہائش پذیر ہے وہ آگے سمندر کا ایک کنارہ ہے. اس سمندر سے 17 دن کی مسافت ہے کشتی پہ، رات دن. 17 دن گزرنے کے بعد آدمی جزیرہ خضرہ کے کنارے پہ جا کے اترتا ہے. اس جزیرہ خضرہ کے اندر 5 جزیرے ہیں. ایک پہ امام کی رہائش ہے، ایک پہ ان کی اولاد رہتی ہے، 3 جزیروں پہ زراعت ہوتی ہے، فروٹ، گندم اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں. وہ 3 جزیروں کی چیزیں جزیرہ خضرہ میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور جو پہلا جزیرہ ہے بحر ابیض کے پاس وہاں پہ بھی آتی ہیں. ہر موسم میں وہاں سے کشتیاں لاد کے سفید بادبان لگا کے وہ جزیرہ خضرہ سے لے کے آتے ہیں جتنا بھی اس آبادی کے لیے ہوتا ہے. وہ پھر اس آبادی کو تقسیم کرتے ہیں، وہ پورا سیزن وہی کھاتے ہیں، اگلے سیزن پہ پھر جو فصل ہوتی ہے، فروٹ ہوتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ امریکہ کی اتنی ٹیکنالوجی ہے، وہ خراب میں بھی پہنچی ہوئی ہیں، ان کے سائنسدان وہ تحقیق کر رہے ہیں، وہ اس حد تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کہتی ہے امریکن کہ جی جو انسان یہاں گفتگو کرتا ہے آن ایئر ہوتی ہے تو وہ آسمان تک وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور اس پہ کافی تحقیق بھی ہو رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کیسے کیچ کیا جائے. اس کے اوپر وہ کافی خلا کے اندر بھی انہوں نے وہ خلائی سمجھ لو کہ وہ مشن بھی بھیجے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ امریکہ کے اندر جو ریسرچر ہیں وہ اس چیز تک ان کی رسائی کیوں نہیں ہو رہی ہے اس جزیرے تک؟ اور یہ جیسے امریکہ کے جتنے بھی سائنسدان ہیں اس میں زیادہ تر غیر مسلم ہیں، وہ اسلام کو نہیں مانتے. یہاں پہ جو بحر ابیض ہے اس پہ کوئی گیس نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی مقناطیسی طاقت نہیں ہے جو جہاز کو کھینچ لے. جہاں امریکہ کا ختم ہوتا ہے فلوریڈا، وہاں پہ جو بحر ابیض سفید پانی کا دریا ہے وہاں سے امام کی حکومت شروع ہو جاتی ہے. دنیا کا کوئی بندہ بغیر اجازت کے امام کی سلطنت میں نہیں جا سکتا. اس وقت جائے گا جب امام کا ظہور ہوگا، امام جزیرے سے باہر آئیں گے. امام اب بھی آتے ہیں جزیرے سے، وہاں سے تشریف لاتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، حج کر کے پھر زیارات کے لیے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ سے شام جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، کربلا سے پھر واپس آ جاتے ہیں جزیرہ میں. یہ مسئلہ امریکہ نے بہت زیادہ زور لگایا ہے، جو ریکارڈ میں چیزیں موجود ہیں، بڑے جہاز ان کے گرے ہیں، لیکن وہ مین جو بات ہے وہ اس پہ نہیں آتے کہ امام کی اجازت کے بغیر بندہ اندر نہیں جا سکتا. بحر ابیض سے گزر بسر جو پیچھے ہے وہ اور بات ہے، لیکن جہاں سے بحر ابیض شروع ہوتا ہے امام کی سلطنت، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں جا سکتا. اس جزیرہ میں امام خواب میں تشریف لائے تھے. محمد بن فاضل کمی 4 صدی ہجری میں اس کو امام پاک نے وہاں بلوایا تھا. اسے حکم دیا گیا تھا کہ جب رات جہاں بھی آنی ہے وہاں پہ سو جانا ہے. رات کو آپ کو نقشہ دکھایا جائے گا کہ اس نقشے پہ چل کے وہاں پہنچنا ہے. اسی طرح 3 مہینے کے بعد وہ پیدل کشتی پہ جہاں پہ بھی کوئی سواری ملی چلتے چلتے وہاں پہنچا. جیسے بحر ابیض کے پاس پہنچا ایک کشتی کھڑی ہوئی تھی، وہاں پہ اس نے کہا میں نے جانا ہے امام سے ملاقات کے لیے. اس نے کہا جی آپ کا اجازت ہوئی ہے امام کی؟ اس نے نشانیاں بتائی کہ امام پاک کی اجازت مجھے ہوئی ہے فلاں جگہ پہ اس طرح. اس نے بٹھا لیا.
اس نے اس پانی سے ایک چلو بھر کے پیا کلی کی تو اس نے یہ کہا کہ اس کا ذائقہ بالکل فرات کے پانی کی طرح ہے۔ وہ آدمی کشتی والا اس سے لے کے جزیرے پہ لے گیا، وہاں پہ اس نے نماز ادا کی جزیرے پہ۔ پھر جب کشتیاں لے کے آئیں ان کا غلہ، تو یہ پھر وہاں سے جو بندہ آیا اس نے اسے پہچان کے کہا کہ تم علی بن فاضل کمی ہو؟ اس نے کہا جی بالکل۔ اس نے کہا جی آپ کو امام نے یاد کیا۔ انہوں نے سامان اتارا، کشتی میں بیٹھا، وہاں 17 دن کی مسافت کے بعد وہاں پہنچ گئی۔ جزیرہ خضر میں دنیا ہی ایک الگ تھی، فروٹ، گندم اور موسم کے لحاظ سے کیا خوبصورت قسم کے، وہ بیان کرتا ہے کہ کیا خوبصورت قسم کے جو ہیں وہ وہاں پہ اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ اور کیا بات، یہ سمجھے کہ وہ نعمتیں اور جنت کی نعمتیں ایک ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کھانا جنت سے آتا ہے، چونکہ جب وہ ظہور کریں گے تو ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ موسمی اثرات اور یہ دنیا کے جو پھل فروٹ خوراکیں ہیں، ان کا ان کی عمر پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ جنت کی خوراک آتی جنت سے، جب 40 سال کی عمر میں ظہور کریں گے تو ان کے سیاہ بال ہوں گے، زلفیں ہوں گی دراز، اور ان کے جو سر میں پانی کے قطروں کی طرح وہ موتی چمکیں گے، اور لوگ سمجھیں گے کہ ان کے سر میں پانی اتر رہا ہے۔ یہ امام کا جزیرہ ہے۔ وہاں پہ بہت سے لوگوں نے مفروضے گھڑے ہیں کہ یہ جی اندر دجال ہے تو یہ کرتا ہے۔ دجال وہاں ہے ہی نہیں۔ دجال ایک مشرقی جزیرے پہ قید ہے۔ یہ مشرقی جزیرہ، یہ امریکہ اور یہ جو ہے یہ مغرب میں وہ جزیرہ جس میں دجال قید ہے، وہ مشرقی جزیرہ ہے، طبرستان کا مشرقی جزیرہ ہے۔ اور اس میں صحابہ اس دور میں گئے تھے، انہوں نے آ کے بیان کیا تھا کہ وہاں پہ ہم مل کے آئے ہیں، ایک ندی کا کنارہ ہے، وہاں کمرہ ہے، اس کمرے میں دجال قید ہے۔ باقاعدہ طور پہ صحابہ کی ٹیم ایک گئی تھی کاروبار کے سلسلے میں، وہ بدل جھکڑ اور طوفان سے وہ لڑکھڑاتی ہوئی کشتی اس کنارے پہ جا لگی جہاں پہ وہ قید ہے۔ تو اس نے کچھ سوالات کیے تھے ان سے کہ وہاں پہ چشمے خشک ہو گئے، کھجوروں کے پتے خشک ہو گئے، یعنی کچھ نشانیاں 5-6 اس نے پوچھی تھی۔ اس نے کہا بس اب میرا ظہور جو ہے وہ قریب ہے، میں انشاءاللہ ظہور کر کے ہوں گا۔ لیکن ظہور جب وہ کرے گا، دجال نزول کرے گا، تو اس کے ساتھ مخالف قوتیں ہوں گی، چونکہ وہ یہودی النسل ہے، وہ اسلام کا وہ پرچار نہیں ہے۔ اس کو جب ہوگا تو ساتھ اس کے شیاطین ہوں گے، اور بہت ساری وہ غلط مت قسم کی باتیں کرے گا، گوشت کا پہاڑ ہوگا، اور اس کے پاس بہت سارے جنات شیاطین ہوں گے جن کے ذریعے وہ مخالف قوتیں جو ہے ان کو بھرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دجال کا ابھی قریب ہے، دور شروع ہونے والا ہے؟ دجال بھی جب امام کا ظہور ہوگا، دجال نے بھی آنا ہے، وہ اسی طرح ایک گدے پہ سوار ہوگا، گدے پہ سوار ہو کے اس کے ساتھ سارے شیاطین ہوں گے، ساتھ مختلف شکلیں بنانے والے جنات ہوں گے، وہ ظہور کر کے آئے گا، اور امام کے جو حلقہ اقتدار ہوگا اس میں داخل ہوگا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس میں وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی شہروں میں جائے گا۔ آخر میں اس کی لڑائی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت بڑے نعمتیں عطا کی ہیں کہ ابھی وہ زندہ ہیں، آسمان پہ موجود ہیں۔ وہ جب امام پاک تشریف لائیں گے، ان کے 7 سال بعد حضرت جبرائیل اور میکائیل کے پروں پہ بیٹھ کے دمشق کی مسجد کے چھت پہ اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی لگا کے نیچے اتریں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اور صفیں درست ہو کے حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو حضرت مہدی فرمائیں گے کہ آپ آئیں مصلی پہ، آپ امام، میں امام ہوں، آپ نبی ہیں۔
وہ فرمائیں گے کہ نہیں آپ وقت کے امام ہیں، امام زمانہ ہیں، نماز آپ پڑھائیں گے، میں نبی پاک کا امتی بن کے آیا ہوں، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ وہاں پہ وہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ پہلی جو جنگیں ہیں وہ سب سے پہلا جو ظہور کے بعد عثمان بن انصبہ یہ بغاوت کر کے 2000 کے لشکروں کے ساتھ امام سے جنگ کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ جائے گا۔ راستے میں ایک مقام بیدا ہے، وہاں پہ اس کا لشکر زمین میں دھنس جائے گا، 2 آدمی اس میں سے بچیں گے۔ ایک آدمی امام زمانہ کو جا کے اطلاع دے گا اور ایک اسے عثمان بن انصبہ سفیانی خروج، اسے کہتے ہیں تاریخ میں سفیانی خروج، اس کو اطلاع دے گا، وہ ادھر ہی رہ جائے گا۔ بعد ازاں جو ہے وہ جنگیں ہوں گی، امام کے 313 جان نثار تشریف لائیں گے۔ جب پہلی دفعہ کرا میں، کرا گاؤں کا نام ہے، وہاں سے امام کا ظہور ہوگا۔ یہ کس ملک میں یہ سعودیہ میں ہے اور مکہ سے تھوڑا سا مشرق کی طرف۔ وہاں سے ظہور کر کے امام تشریف لائیں گے خانہ کعبہ کے پاس، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائیں گے۔ سب سے پہلی بیعت حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ کی چھت سے نیچے اتر کے ان پہ ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اس کے بعد امام پاک اپنے 313 جان نثاروں کو آواز دیں گے، جو رات کو تو بستروں پر ہوں گے، صبح کو وہ پہنچ جائیں گے امام کے پاس۔ 313 جان نثار وہ ساتھ ہو کے اس کے بعد امام کا لشکر بہت بڑا ہو جائے گا۔ امام ہر طرف جائیں گے، جہاں بھی یہ یہودی جتنے بھی ہیں ان کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، ان کو امام قتل کریں گے۔ محترم ناظرین، جیسے کہ غلام عباس مسرت صاحب کی یہ جو کتاب ابھی زیر طباعت ہے، یہ اس میں سے جو انہوں نے ریسرچ کیا ہے، یہ کافی سمجھ لو کہ جدید اس دور کے اندر یہ ایک نئی انفارمیشن ہے نئی نسل کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ بڑے ضعیف ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دنیا ایسی غرق ہو جائے گی، کسی امام نے نہیں آنا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی آگے اس قسم کا کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت دوزخ کے کنسیپٹ سے ہی وہ اس کو مانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ دنیا ہی یہ جنت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو قرآن اور سنت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان جاری کیا وہ برحق ہے، اور اسی کے مطابق سب کچھ ہونا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ آج پروگرام کا پہلا حصہ تھا۔ انشاءاللہ آپ سے اس پروگرام کے دوسرے حصے اسی کتاب کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پروگرامز ہوں گے، کیونکہ یہ نوجوان نسل کو روشناس کرانا بڑا ضروری ہے اسلامک جتنی بھی ہماری ہسٹری ہے اس سے۔ بہت شکریہ۔